انہیں خواب میں دیدار ہوا کہ رب ذوالجلال میرے سامنے ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں اور دنیا کے چوتھے نمبر کے چوتھے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور چوتھے نمبر پر ہے امام احمد بن حنبل۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ امام احمد بن حنبل کی فقہ میں پیروی کرتا ہے۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ گویا اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ انہوں نے موقع مناسب سمجھتے ہوئے سوال کیا، عرض کیا، گزارش کی، الہ العالمین تیرے سے قریب ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا قرآن کریم۔ امام احمد بن حنبل نے اللہ سے کیا پوچھا کہ الہ العالمین تو اس سے قریب ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب مرحمت فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت۔ پوچھا کیا نماز کی حالت میں یا بغیر نماز کی؟ فرمایا نماز کی حالت میں پڑھو یا بغیر نماز کے پڑھو قرآن کریم۔ کہنے لگ گئے اللہ وضو کر کے پڑھنا یا بغیر وضو کے؟ فرمایا باوضو پڑھو تو بہت بہتر، اگر قرآن کریم کو بے وضو بھی پڑھ لو، یعنی دیکھ کر ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگانا تو جائز نہیں، یہ زبان سے پڑھنے کی بات چل رہی ہے، چھوئے بغیر، یعنی جو حافظ ہوتا ہے یا قرآن کی جو آیتیں جسے یاد ہوتی ہیں، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اگر قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے اور اسے غسل کی حاجت نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اس اعتبار سے صرف بے وضو ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ فرمایا باوضو پڑھو یا بے وضو پڑھو، دونوں صورتوں میں قرآن کریم پڑھنا مجھ سے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کریم وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے کے اوپر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جناب مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھا اسے ایک حسنہ ملے گا۔ حسنہ قرآن کریم پڑھ کے ایک حرف کو پڑھنے کے اوپر ایک حسنہ۔ دیکھیے اللہ نے جو ہم نیکی کہتے ہیں نا نیکی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ، یعنی عربی میں اس کو حسنہ کہتے ہیں، نیکی، حسنہ نیکی، یعنی اس کرنسی کا نام، جیسے ہماری دنیا میں کرنسی ہوتی ہے نا روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ یا ریال یا درہم، دینار، یہ ہماری کرنسی ہے نا، ایسے ہی اللہ کی کرنسی کا نام حسنہ ہے، حسنہ۔ قرآن کریم کہتا ہے من جاء بالحسنۃ، جو حسنہ لے کے آئے گا۔ ہم کہنے لگے جو آدمی $1 لائے گا 85 روپے ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی ایک حسنہ یعنی ایک نیکی کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم 10 گنا اس کو بڑھا کر کے دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم جس نے ایک حرف پڑھا اسے ایک حسنہ ملے گا، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے دے گا، 10 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، توجہ رہے، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا آقا نے بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کہا اسے 30 نیکیاں مل گئی، اور 30 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے عطا فرما رہا ہے، 30 نیکی عطا فرما رہا ہے اللہ الف لام میم پڑھنے کے اوپر۔ 3 حرف پڑھے 10 نیکیاں ملی، ہر نیکی کو اللہ نے 10 گنا بنا کر کے دیا، تو الف لام میم پڑھنے پر اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نیکی احد پہاڑ سے ہزاروں گنا بڑی ہے۔ یہ تمہاری کرنسیاں، 1 روپیہ چھوٹا پڑ گیا، $1 بڑھ گیا،
اس سے آگے بڑھ کر کے دینار ہو گیا، کویت کا دینار، فلاں جگہ، تو یہ اللہ کی کرنسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ قیامت کے دن ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرمائے گا، اپنی رضا عنایت فرمائے گا، اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا وعدہ اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی ایسے حرف کے ذریعے دی ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ الف لام میم، یہ ان حروف میں سے ہے جو 14 حروف ہے قرآن کریم کے اندر، ان حروف میں سے ہے۔ فرمایا کہ یہ کسی نے اس کے راز کو سمجھا ہی نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حروف الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسیم میم طاسیم، یاسین صاد، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ 14 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مطلب اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے مطلب کو جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے حرف کے ذریعے مثال دے کر کے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں ایسے حرف کو پڑھنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرما رہا ہے کہ جس حرف کو کوئی سمجھنے والا دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر ان حروف کو پڑھنے کے اوپر کیوں نہیں کیا نہیں ملے گی کہ جن حرفوں کو سمجھنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔